نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم عمائدین قوم و ملت، علماء کبار، ائمہ حضرات اور دیگر خدام دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، صدق سبحانہ۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے اپنے ماننے والوں کو جس طرح عبادات، معاشرت اور اخلاقیات کی رہنمائی کی ہے، اسی طرح ایک منصفانہ مالی اور اقتصادی نظام کا خاکہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جو ہر قسم کے استحصال اور ظلم سے پاک ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی کا مقصد مال کماتے کماتے مر جانا نہیں ہے، مالیہ کا منتہا زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور اللہ کے احکام والی زندگی گزارنا اور اس کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے مال کمانا، یہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ جبکہ مروجہ اقتصادی نظام، پوری دنیا میں جو اقتصادی نظام کو تھوپا جا رہا ہے، اس نظام میں غور کیا جائے تو اس سے منتہا مقصود زندگی کا مال کمانا سامنے آتا ہے۔ اسلام میں بیع کو حلال کیا ہے، اس میں ایک شکل اعیان کے تبادلے کی ہے، کوئی چیز دے کر کوئی چیز لینا، یہ بھی ایک بیع ہے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصلی اور بنیادی ذرائع معاش 4 طرح کے ہیں: ایک کاشتکاری، دوسرا مویشیوں کو پالنا، اس سے فائدہ اٹھانا، تیسرا کاریگری کرنا، اور چوتھا سمندر اور زمین پر موجودہ مباح چیزوں کی تجارت کرنا۔ یہ اصلی اور بنیادی ذرائع معاش ہے۔ لیکن تیز رفتار زندگی میں ایک بیع و شراء اور پیسے کمانے کی شکل وکالت کی بھی ہے۔ آدمی کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ اپنا وکیل بنا کر چھوڑتا ہے اور وکیل موکل کے سارے کام انجام دیتا ہے۔ اسی پر دلالی اور ایجنٹ کا بھی کام زوروں پر ہے۔ تاہم نئے رائج شدہ حصول منافع میں کمیشن کا معاملہ بھی انتہائی عروج پر ہے۔ بائع اور مشتری کے درمیان ایجنٹ کا ہونا، بروکر کا ہونا، دلال کا ہونا، یہ فی زمانہ شہری سطح پر ہی نہیں بلکہ ملکی اور عالمی پیمانے پر یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہوتے جا رہا ہے، جو اس دور میں کافی پھیل چکا ہے، جس کی نظیر عہد نبوی میں بھی ملتی ہے۔ محترم علماء اکرام، اس تمہید کے بعد آپ حضرات کے سامنے بروکر کی تعریف اور بروکری کا ثبوت حدیث سے، فقہا کی عبارتوں سے، عقل سے اور بروکری کی ضرورت فی زمانہ یہ سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 15-17 اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور بروکر کے لیے کیا ہدایات ہے اسلامی، وہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ بروکر کی تعریف: بروکر کہتے ہیں بائع اور مشتری کے درمیان واسطہ بن کر بیع کے معاملے کو تکمیل تک پہنچانا اور اس کے بعد اپنا کمیشن کا وہ حقدار ہو جانا، اس کو بروکر کہتے ہیں۔ بروکر کے سلسلے میں احادیث میں کیا الفاظ ہیں اور فی زمانہ اس کے نام کے سلسلے میں کیا الفاظ ہیں؟ تو دلال ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بروکر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایجنٹ، سمسار وغیرہ، یہ الفاظ بروکر اور ایجنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں بروکری کا ثبوت: ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح بروکر کا تذکرہ نکلا تو نبی ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ بروکر کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا تھا
سمسار یا سماسرہ، اللہ کے نبی نے کہا یہ لفظ چھوڑ دو، ان کو بھی تاجر کہا کرو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پسند فرمایا اور ان کے لیے تجار کا لفظ اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا۔ اور تاجر بھی یہ قرآن میں بھی موجود لفظ ہے اور احادیث کا بھی میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسلاف علماء اسلاف کی نظر میں بروکری کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بروکری کا جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ امام مالک رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بروکری کے سلسلے میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا بأس، یعنی اس کے کرنے کی گنجائش ہے۔ بخاری شریف میں بھی بروکری کے سلسلے میں اور اس کے اجرت کے سلسلے میں جواز کا پہلو نظر آتا ہے۔ فقہی قاعدے کی روشنی میں کیا بروکری درست ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے معاملات میں اصل اباحت ہے، جیسے اشیاء میں اصل حلت ہے، سارے اشیاء حلال ہیں اللہ کی طرف سے، دنیا میں جتنے بھی چیزیں۔ حرام کون سی ہے؟ جب نص آئے گی تو پھر اس میں سے بعض چیزیں حرام ہو جائے گی، اگر نص نہیں آتی ہے تو حلال اشیاء حلال ہی رہے گی۔ اسی طرح سارے معاملات حلال ہیں، اور بروکری کے سلسلے میں یا عدم جواز کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی نص نہیں ملتی، اس لیے فقہی قاعدے کی روشنی میں بھی بروکری حلال ہونا چاہیے۔ بروکری کا جواز عقل کی روشنی میں، وکیل بنانا جائز ہے، اس کی شکل ملتی ہے کتابوں میں۔ اور وکیل کس کو کہتے ہیں؟ بائع اور مشتری کے درمیان کے ایک بندے کو وکیل کہتے ہیں، اور بروکری بھی نہیں وہی ہے۔ دلال، بروکر، ایجنٹ بائع اور مشتری کے درمیان بات چیت کرنے، بھاؤ تھاؤ کے سلسلے میں میٹنگ جمع کرنے کا سارا کام اپنے ذمے لیتا ہے۔ تو چنانچہ جب وکیل بنانا درست ہے تو دلال بنانا بھی درست ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے، ہر آدمی اتنی مصروف ترین زندگی میں اپنا کام خود نہیں کر پاتا، یعنی اپنی چیز بیچ نہیں سکتا، یا تو اسے علم نہیں ہوتا کیسے بیچنا ہے، یا قدرت نہیں ہوتی اس کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو اس سے ایک بندہ ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس کا گھر بکوائے، اس کا پرانا سامان بکوائے، اس کی زمین بکوا دے۔ بروکری کی حاجت اور ضرورت، کیا بروکری کی ضرورت ہے فی زمانہ؟ چنانچہ کاروبار کا ہر ایک کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا، کاروبار کا نائک ہر ایک کے اندر نہیں رہتا۔ پیسے بھی اگر رہتے ہیں، باپ دادا کی جائیداد میں سے اگر حصہ بھی ملتا ہے، کاروبار بھی وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض حضرات کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے۔ تو بروکری ایک ایسی محنت ہے جس میں 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تب بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اور اچھے معیاری پیسہ کما سکتے ہیں، ماہانہ معیاری رقم کما سکتے ہیں، جبکہ صحیح ڈھنگ سے یہ بروکری اور ایجنٹ کا کام کیا جائے۔ آبادی کی وسعت کی وجہ سے خریدار اصل مالک تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہاں زمین ہے سامنے، اس کا مالک سعودی میں ہے، اس کی فیملی کہیں اور ہے 50 کلومیٹر، اور اس فیملی کے پاس کوئی ایسا مردانہ نہیں ہے جو پوری یہ زمین کے سلسلے میں بات کر سکے۔ مالک تک رسائی بہت مشکل ہے، لیکن ایجنٹ تک رسائی آسان ہے۔ ایریا کے ایجنٹ کے پاس اس زمین کی تفصیلات ساری رہے گی، اس لیے بھی یہ حاجت الناس بن گیا ہے، انسانی ضرورت بن گیا ہے۔ بروکری کے ثبوت کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ البتہ اس معاملے میں بھی مافیا کا بڑا دخل ہو چکا ہے، جہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ غنڈے مافیا لوگ بھی اس میں آگے ہیں، حرام چیزوں کی بھی بروکری کر رہے ہیں، اور اس میں بھی مارم توڑی، قتل و غارت گیری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اگر کرتے ہیں تو
پورے نہایت حشاش بشاش رہ کر، چوکنے رہ کر کام کرنا چاہیے۔ بروکری کے لیے ہدایات، اونچ نیچ سے واقف ہو۔ جو چیز بھی بروکر، جس چیز کا بھی بروکر بن رہا ہے، پرانا سامان بکوا رہا ہے، نیا گھر بکوا رہا ہے، زمین بکوا رہا ہے، ان چیزوں کی اونچ نیچ سے واقف ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو بیچنے والا بروکر کو دھوکے میں رکھا اور اپنے گھر کے نقائص کو بروکر سے چھپا رکھا، یا کاغذات میں کچھ گڑبڑ ہے وہ بروکر کو نہیں معلوم۔ اس لیے معاملے کی پوری تفصیلات سے وہ واقف ہو۔ دوسری ہدایت، سچائی اور امانت داری بروکر کے اندر ہو۔ زیادہ نفع کی لالچ نہ ہو۔ زیادہ نفع کی لالچ میں مشتری کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بائے کو زیادہ رقم میں اگر وہ بکوانے کی فکر کرے گا تو ادھر مشتری کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دھوکے سے اجتناب کرے، بروکر دھوکہ نہ دے۔ اسی طرح بروکر کے لیے ہدایت یہ ہے کہ حرام اشیاء کی بروکری نہ کرے، جیسے آلات موسیقی ہے۔ ایک فلم انڈسٹری میں آلات موسیقی استعمال ہوئی، 1 سال ہو گئے، اب وہ فلم انڈسٹری والا وہ آلات موسیقی نکال دینا چاہ رہا ہے، نیا سٹ لینا چاہ رہا ہے۔ اب ایک مسلمان بروکر کو بلایا، بھائی یہ بکوا دو، آپ کو اتنے پرسنٹیج ملے گا۔ یہ حرام ہے۔ حرام چیزوں کی بروکری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ شراب کی بروکری جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہمارے جو 15 مسئلے ہیں، 15-17 مسئلے، وہ ایک ایک کر کے شروع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھے، بروکر کو جو کمیشن ملے گا وہ کمیشن متعین ہونا چاہیے، یا کم سے کم فیصد کے اعتبار سے متعین ہو یا رقم کے اعتبار سے۔ یہ 10 لاکھ کی چیز بکا دو، آپ کو 5% ملے گا، یا آپ کو 50,000 روپے ملیں گے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، اور اسی طرح بنوریا ٹاؤن کا یہی فتویٰ ہے۔ ایک مسئلہ ہے، کیا بروکر 2 طرف سے بروکری کر سکتا ہے؟ بائے اور مشتری سے بالکل کر سکتا ہے، اور وہ اپنے کمیشن کا حقدار ہوگا معاملہ پورا ہو جانے کے بعد۔ ایک اور مسئلہ ہے، بروکر عمدہ بروکری پر زیادہ اجرت، مالک نے کہا یہ 10 لاکھ میں بکا دو، لیکن بروکر اپنی ہوشیاری اور چالاکی اور قوت گویائی سے 11 لاکھ میں اس کو بکا دیا، تو کیا وہ زیادہ کمیشن کا مستحق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ 11 میں بکائیں، 12 میں بکائیں، 13 میں بکائیں، پہلے جو بات ہوئی وہی ملے گا۔ اور جو ایکسٹرا رقم جو آئی ہے 10 کے اوپر، یہ ایکسٹرا رقم کا مالک، اضافی رقم کا مالک خود وہ زمین کا مالک ہوگا، بائے ہوگا۔ ہاں، اگر بائے خوش ہو کر اپنی رضامندی سے جو کمیشن طے ہوا تھا وہ بھی دے اور اس پر اور کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ بروکر کو کمیشن کب ملے گا؟ اگر بروکری وقت کے ساتھ محدود ہے، آپ کو 3 گھنٹے میرے ساتھ کام کرنا ہے، 3 گھنٹے کا آخری سیکنڈ مکمل ہوا، وہ اپنے کمیشن کا حقدار ہو گیا۔ اگر بروکری وقت کے ساتھ نہیں، کام کے ساتھ محدود ہے، یہ گھر بکائیں گے تو اتنے % ملے گا، کام مکمل ہونے پر ملے گا۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے، بروکر محنت کرا 1-2 مہینے، ڈیل چلتی رہی، بالکل ڈیل اب مکمل ہونے ہی والی تھی، کینسل ہو گئی، تو کیا بروکر اپنے کمیشن کا حقدار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ البتہ بائے کو چاہیے، اسی طرح مشتری کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ عطیے کے طور پر دے دے، کیونکہ اس کی نظیر بھی فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ڈیل تو مکمل ہو گئی، ڈیل مکمل ہوتے ہی بروکر اپنے کمیشن کا حقدار ہوگا، لیکن بعض جگہوں کا عرف یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگریمنٹ ہوتا ہے، بعد میں رجسٹری ہوتی ہے۔ اگریمنٹ پر آدھا کمیشن دینے کا رواج ہے اور رجسٹری پر آدھا کمیشن دینے کا رواج ہے، تو بالکل اسی عرف کو مانا جائے گا، اور بروکر اور دلال اس عرف کے بنا پر آدھا کمیشن کا حقدار ہوگا۔ پہلے اگریمنٹ ہوتے ہی آدھے کا وہ حقدار ہو جائے گا، پھر رجسٹری ہوتے ہی باقی آدھے کا حقدار ہوگا۔ اگریمنٹ ہوتے ہی پورے کمیشن کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کا عرف ویسا نہیں ہے۔
اسی طرح مختلف بروکر، ایک بے ہوئی گھر کی لیکن بروکر 2 3 4 ہے، تو کس کو ملے گا کمیشن، کس کو ملے گا؟ تو اس سلسلے میں کیا پہلے بروکر کو کمیشن ملے گا؟ نہیں، پہلا بروکر کوشش کیا 3 4 دن 15 دن 20 دن، لیکن وہ گھر نہیں بک سکا، دوسرا بروکر کو لگائے، پھر سے مالک اور اس گھر کے مالک نے دوسرے بروکر کو لگایا، اس بروکر نے اس کو چند دنوں میں بیچ دیا، تو اب کمیشن کا حقدار کون ہے، پہلا والا یا دوسرا والا؟ پہلا والا کمیشن کا حقدار نہیں ہے، دوسرا والا کمیشن کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، کسی جگہ کا عرف یہ ہے کہ وہاں پر بروکر کی محنت پر اس کو اجرت دی جاتی ہے، چاہے ڈیل مکمل ہو یا نہ ہو، معاملہ مکمل ہو یا نہ ہو، تو اس عرف کی بنا پر ڈیل اگر مکمل بھی نہیں ہوتی ہے تب بھی وہ بروکر اپنے کمیشن کا یا محنتانہ کا حقدار ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے، بروکر تو خوب محنت کیا، بہت محنت کیا، یہاں تک کہ معاملہ تکمیل کو پہنچنے ہی والا ہے، بالکل آج فائنل میٹنگ ہے بائع اور مشتری کی اور معاملہ مکمل ہونے والا ہے، لیکن مالک مکان نے یا پھر وہ جو بھی چیز کی بروکری ہو رہی اس کے مالک نے فوراً اسی دن بروکر کو بدل دیا یا بروکر کو کینسل کر دیا، خود وہ پارٹی سے بات کرنے لگا، تو ایسے وقت میں بروکر کمیشن کا حقدار ہوگا، اور اگر کمیشن نہیں دے گا بائع اور مشتری تو یہ دھوکے میں آئے گا، کیوں؟ معاملہ بالکل تکمیل کو پہنچا اور جان بوجھ کر بروکر کو ہٹایا جا رہا ہے اور خود سے معاملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ من غش فلیس منا کے تحت دھوکے میں آئے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے طے شدہ قیمت سے زائد میں بیچنا، 10 لاکھ میں بیچنے کے لیے بروکر مالک نے کہا، بروکر نے 11 میں بیچا، تو یہ زائد رقم کس کی رہے گی؟ زائد رقم مالک کی رہے گی، بروکر کی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ یہ پہلے سے جو طے ہوا کمیشن یا جو پیسے طے ہوئے اسی کا بروکر مالک ہوگا، چاہے زائد میں کتنے بھی زائد میں بیچا ہو۔ اسی طرح متعین نفع سے زائد رقم بطور کمیشن جواز کی صورت، بطور کمیشن کے جواز کی صورت، مالک نے کہا یہ چیز اتنے میں بیچو، اس سے زائد جتنے پیسے آئے تمہارے، 10 لاکھ میں یہ بیچو، کمیشن طے نہیں ہوا، نہ کمیشن طے ہوا نہ قیمت طے ہوئی، یہ چیز 10 لاکھ میں بیچو، 10 لاکھ میں بیچنا ہے، اگر آپ اس سے زائد میں بیچے تو 10 لاکھ کے اوپر کے پیسے آپ کے، تو اب وہ 11 لاکھ میں بیچ دیا، تو 1 لاکھ روپے بروکر 1 لاکھ کا حقدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک ناجائز کی بات لکھی گئی ہے کتاب میں، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ کمیشن متعین نہیں ہے، نہ فیصد کے اعتبار سے نہ رقم کے اعتبار سے، 10 کے اوپر جتنے میں بکا وہ لے لو، کتنے میں بکے گا وہ، بکے گا بھی یا نہیں بکے گا؟ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کے نزدیک اور اسی طرح دوسرے اہل علم کے نزدیک یہ صورت جائز ہے اور بروکر اوپر کی رقم کا مالک ہوگا، حقدار ہوگا۔ انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے آپس کے معاہدے تسلیم کیے جائیں گے، 2 مسلمان، یہاں مالک اور بروکر کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس بات کو قبول کیا جائے گا۔ اس حدیث کے تحت بعض اہل علم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے بروکر کا مالک کی اجازت کے بغیر قیمت کم کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، قیمت کم کرنے کا حقدار بروکر نہیں ہے۔ دھوکے سے بروکر کا رقم وصول کرنا، دھوکے سے بروکر کا رقم وصول کرنا، یعنی 15,000 کی کوئی چیز ہے، 10 لاکھ کی کوئی چیز ہے، مالک نے کہا 10 لاکھ کی چیز بیچو اور اس کے اوپر اتنا کمیشن تمہارا ہے، فیصد کے اعتبار سے یا رقم کے اعتبار سے۔ وہ شخص مالک کو بولے بغیر 10 لاکھ کی چیز 12 لاکھ میں بیچ رہا ہے، مالک کو اس کی اطلاع تک نہیں ہے،
تو اس طرح سے زائد رقم پہ بیچنا بروکر کی اجازت نہیں ہے۔ ڈبل کمیشن کمانا، بعض بروکر ڈبل کمیشن کمانے کی فکر میں رہتے ہیں، تو اس کی ایک شکل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک شکل جائز ہے اور ایک صورت جائز نہیں ہے۔ ڈبل کمیشن کی صورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 30 لاکھ کا ایک گھر ہے اور بروکر کو کہا گیا کہ میں یہ گھر بکا دو۔ بروکر نے سوچا کہ میں ڈبل کمیشن کماؤں گا، چنانچہ بروکر کوشش کرتا ہے 30 لاکھ کے گراہک کی، کوشش کے بعد 30 لاکھ کا گراہک نہیں آتا، تو بروکر ایک دوست کو تیار کرتا ہے اپنے کہ بھائی آپ یہ گھر 25 لاکھ میں خرید لو، اور ادھر مالک کو بھی آ کر کہتا ہے کہ بھائی 30 لاکھ میں آپ کا گھر نہیں بک رہا، آپ کو 25 میں بیچنا پڑتا۔ مالک بھی راضی ہو گیا، اب دونوں میں معاملہ مکمل ہو گیا، دونوں کی طرف سے وہ اپنا کمیشن لے لیا، بائی کی طرف سے بھی اور مشتری کی طرف سے بھی۔ مثال کے طور پہ 25 ہزار روپے لے لیا، ادھر سے 25,000، ادھر سے 25,000، 50,000 لے لیا۔ اب اس کے بعد جو خریدار تھا، اس کا دوست تھا، بروکر نے کہا اب میں ایک 30 لاکھ کا گراہک لے کے آتا ہوں تمہارے پاس، تمہارے کو 5 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ تم 25 لاکھ میں خریدے، یہ گھر 30 لاکھ میں بکے گا۔ اب بروکر پھر کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے وہ گھر کے لیے 30 لاکھ کا گراہک لے کر آتا ہے، خریدار لے کر آتا ہے۔ خریدار لے کے آنے کے بعد اپنے دوست اور اس دوسرے خریدار کے درمیان بے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ بروکر پھر سے اپنے دوست سے بھی کمیشن لیتا ہے 30,000، اور اس دوسرے خریدار سے بھی 30,000 کمیشن لیتا ہے۔ اس طرح بروکر کو ڈبل کمیشن حاصل ہوگا 1,10,000 روپے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ تو ایک صورت میں درست ہے، ایک صورت میں درست نہیں ہے۔ ایک صورت میں درست کب ہے؟ جب کہ 30 لاکھ کا گراہک نہیں مل رہا ہے اور بروکر پوری کوشش کر لیا ہے، 30 لاکھ کا گراہک نہیں مل رہا، تو اسے مجبوراً 25 لاکھ کا گراہک لانا پڑا اور اپنے بیچنے والے کو ریٹ کم کروانا پڑا 30 سے 25 لاکھ تک، اس لیے وہ بے مکمل ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں دونوں طرف سے کمیشن بروکر کا درست ہے۔ ایک دوسری صورت جس میں درست نہیں ہے وہ یہ ہے، بروکر نے کوئی محنت نہیں کی 30 لاکھ کے گراہک کو لانے کی، بلکہ بروکر یہ سوچتا ہے میں اس کو سمجھا کر، مالک کو یہ بتلا کر، جھوٹ موٹ بول کر، بھئی تمہارے پاس 30 لاکھ کا گراہک آنے والا نہیں ہے، فی الوقت 25 کا گراہک ریڈی ہے، ابھی آپ لیتے ہیں تو کل آپ کو پورے اماؤنٹ مل جائے گا۔ اس طرح سے وہ اصل مالک کو 5 لاکھ کا نقصان کر رہا ہے، اصل مالک کو 5 لاکھ کا نقصان کر رہا ہے اپنے ڈبل کمیشن کے لیے۔ یہ صورت درست نہیں ہے، یہ دھوکے میں آ جائے گا۔ کیا سرکاری کام میں مدد پر کمیشن؟ سرکاری ملازمین جب سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پینشن کے لیے ان کو سارے کاغذات بھرنا پڑتا تاکہ ان کی پینشن بروقت شروع ہو جائے، لیکن وہ کام ان کو آتا نہیں، تو سینئر جو سرکاری ملازمین رہتے ہیں ان سے جا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام کر دو، فارم فل اپ کرنا ہے، دفتر کے کام ہیں، تو وہ جو سینئر جو پہلے سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ ان کا کام پورا کر دیتے۔ اس طرح سے کام کرنے پر کمیشن لیا جا سکتا ہے، بالکل لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی محنت ہے وہاں پر۔ ملازم کا ماہانہ تنخواہ کے علاوہ مال فروخت کرنے پر کمیشن۔ ایک ملازم ہے، 15,000 روپے پہ اس کو رکھا گیا اور دکان کے مالک نے کہا آپ یہ چیزیں جو بیچیں گے نا، بیچنے پر بھی کمیشن ہے، تنخواہ بھی ہے۔ روزانہ اگر آپ کے ہاتھ پہ 5,000 روپے کی بکری ہوئی تو اتنا کمیشن، 300 روپے کمیشن اور تنخواہ الگ۔ تو کیا یہ کمیشن درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ کیوں؟ مالک کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، مالک بھی راضی ہے کمیشن دینے پر، ملازم بھی راضی ہے کمیشن لینے پر، تو یہ بالکل درست معاملہ ہے۔ ڈاکٹرز کا میڈیکل کی رہنمائی پر کمیشن لینا۔ ڈاکٹرز حضرات کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل سامنے کی میڈیکل سے خریدو، آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی ملتا۔
اب اپنے کسٹمر کو وہیں بھیجاتے، مریض کو وہیں بھیجاتے، پھر میڈیکل والوں سے وہ کمیشن لیتے ہیں۔ اس طرح چل رہا ہے تقریباً ہر جگہ۔ تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ دو باتیں اگر پائی جائے تو درست ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ میڈیکل والے اور ڈاکٹر کے درمیان پہلے سے بات طے ہو اور اماؤنٹ بھی طے ہو، یا فیصد کے اعتبار سے یا کیش اماؤنٹ کے اعتبار سے طے ہو۔ دوسری، ڈاکٹر کو خود اس مریض کو لے جانا ہوگا وہاں پر، خالی ریفر کرنے سے، زبانی رہنمائی سے کام نہیں ہوگا۔ کیا محنت ہوئی زبانی رہنمائی سے؟ بروکر کو کچھ محنت کرنا ہوگا نا، محنت پر اس کو پیسے ملیں گے۔ کیا محنت ہے؟ جا کے وہاں سے لے لو بول رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر خود اس مریض کو یا اس مریض کے ساتھ آنے والے کو ساتھ لے جا کر میڈیکل پر چھوڑے، یا ڈاکٹر اپنے کسی بندے کو بھیجے، بھائی ان کو وہ فلاں میڈیکل تک چھوڑ دو، یہ بات پائی جائے تو ڈاکٹر کمیشن لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ کام بھی کب ہونا؟ جاب کے اوقات میں نہیں ہونا، نوکری کے اوقات میں نہیں ہونا، نوکری کے علاوہ کے اوقات میں ہونا۔ نوکری کے اوقات میں ہوں گے تو خیانت ہو جائے گی، کیونکہ نوکری کر رہے آپ 8 گھنٹے کی ڈاکٹر صاحب، تو آپ فلاں بڑے دواخانے کے ملازم ہیں، اس میں آپ ایک آدمی کی رہبری کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو یہ خیانت ہو جائے گی اس دواخانے والے کے ساتھ۔ تو آپ کی نوکری کے علاوہ وہ وقت رہنا چاہیے۔ خون ٹیسٹ وغیرہ میں، خون ٹیسٹ کے لیے ڈائگنوسٹک سینٹرز کو ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں، فلاں جگہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہیں پر کرانا، وہاں کی رپورٹ ہمارے کو سمجھ میں آتی، دوسری جگہ کی لائے تو پھر وہ نان ایکسیپٹیڈ ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں بولے تو ان کا پہلے سے تال میل رہتا، تو کہ وہاں سے بھی کمیشن لے سکتے یا نہیں، تو اس میں بھی وہی دو باتیں ہیں، پہلے سے اگر طے ہے کمیشن تو لیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، اس بیمار کو ڈاکٹر صاحب خود لے جائیں یا اپنے کسی بندے کے ساتھ وہاں بھی جائیں۔ ڈاکٹروں کا کمپنیوں کی دوا لکھنے پر کمیشن، خاص مخصوص کمپنیوں کی دوا لکھنے پر کمیشن۔ پہلے یہ بات سن لیجئے، یہ میڈیکل والے بھی کمیشن دینا ضروری سمجھتے، ان سے پوچھا گیا بھائی کیوں کمیشن دے رہے آپ، بیٹھو نا اپنی دکان ڈال کے، وہ بولتے ہیں کہ ہم کمیشن نہیں دیے تو دواؤں کی نکاسی نہیں ہوتی، دواؤں کی بکری نہیں ہو رہی، دوا بکری اسی وقت ہو رہی جب ڈاکٹروں کو تھوڑا دانا پانی ڈالے تو ہو رہی۔ تو یہ بات تھوڑا سا محل نظر ہے، اس لیے محل نظر ہے، بیماریاں اتنی ہو چکی ہے، مریض آپ کے پاس آ کر لے گا ہی لے گا، 10%، 20%، 15% کا اگر آپ بورڈ لگا دیے تو مریض آ کر آپ سے لینا ہی لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو خوب پیسے کمانا ہے، آپ کو بہت جلد کروڑپتی بننا ہے، اور روز کا غلہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے آپ کمپٹیشن میں آ گئے، ورنہ تو آپ کمیشن نہیں بھی دیے تو تقریباً گراہک آپ کے پاس آنے ہی والے ہیں۔ الغرض ڈاکٹر کسی بڑی کمپنی کا دوا لکھنے پر کمیشن لے سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے، کچھ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مریض کو ساتھ لے جانا یا کسی بندے کے ذریعے بھیجنا۔ دوسری یہ ہے کہ ذاتی اوقات میں کام کرنا ہے، ڈاکٹر جہاں نوکری کر رہا وہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب غیر ضروری غیر معیاری دوا نہیں لکھنا، غیر ضروری دوا لکھ دیے، یہ لکھے تو میرے کو کمیشن آتا، غیر معیاری دوا لکھ دیے، گھٹیا دوا، میرے کو کمیشن سے مطلب ہے، یہ مریض مرنے دو یا دیر سے ٹھیک ہونے دو، میرے کو مطلب ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح مفید دوا کو چھوڑ کر غیر مفید دوا، غیر مفید کمپنی کی دوا لکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹر کی مراعات مریض سے وصول نہ کریں۔ اب دیکھیے، کمپنیاں کو معلوم ہو گیا، کیا معلوم ہوا کہ میڈیکل والے ڈاکٹر کو کمیشن دے رہے، تو اب اچھا پھر میڈیکل والے پریشر ڈالتے دوا ساز کمپنیوں پہ، بھائی ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ دو، کیوں؟ ہم آپ کو ڈاکٹر کو بھی کھلانا ہے، ملکی کا کرایہ بھی ہے، مینٹیننس بھی ہے، پھر بعد میں ہمارا نفع بھی ہے۔ تو اب دوا ساز کمپنیاں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، کیا کرنا صاحب، ان اور کم میں دیو بول رہے، جس پتے کے اوپر 300 روپے لکھے ہوئے ہیں ہم اس کو 150 میں دے رہے تھے، اب انہوں اور کم کرو بول رہے، تو اب انہوں کیا کرتے ہیں، وہ پتے پہ 300 ہٹا کے 400 ڈال دیتے،
400 ڈال کے 200 میں میڈیکل والے کو دیتے. اب دیکھیے جہاں لے دے کے نقصان کس کا ہوگا؟ مریض کا ہوگا. مریض کے خوب پیسے دیں گے یہاں پر. وہاں ریٹ بڑھ گیا دوا کا. کیوں؟ ڈاکٹر کو کمیشن بھی دینا ہے, میڈیکل کو بھی خوب پیسے کمانا ہے جلدی. تو یہ ایسا دوا ساز کمپنیاں نہیں کرنا بھائی, ڈاکٹر کو بھی پیسے جا رہے ہیں اس میں, لہذا ریٹ بڑھاؤ, یہ شرط نہیں پایا جانا. تو پھر ڈاکٹر صاحب کمیشن لے سکتے. ایک اور شرط یہ ہے کہ معیار کو نہ گھٹائے, یعنی دوا جو دی جا رہی ہے اس کے معیار کو نہیں گھٹانا. یہ سب باتیں پائی جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب میڈیکل والے سے کمیشن لے سکتے ہیں. یہ شرائط کے طور پر. ڈاکٹر کا ڈاکٹر سے کمیشن لینا. چھوٹے گاؤں دیہات کے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا بیمار آ گیا جس کا علاج نہیں کر سکتے تو وہ بڑے دواخانے کو بھیجتے سے فون کر دیتے, بھائی ایک گراہک آ رہا, دیکھو ہمارے 10% طے رکھنا پہلے سے. تو یہ درست اس وقت ہے جب پہلے سے یہ معاہدہ ہو, رقم کے اعتبار سے بھی, کمیشن کے اعتبار سے بھی, بات چیت کے اعتبار سے بھی. تو چھوٹے ڈاکٹر بڑے ڈاکٹروں سے, بڑے ہاسپٹلوں سے کمیشن لے سکتے ہیں. ایکسرا اور لیب میں بھیجنے پر کمیشن, لیب وغیرہ میں بھیجتے تو اس سلسلے میں وہی بات ہے, پہلے سے طے رہا تو ایکسرا کو بھیجنے پر کمیشن لے سکتے ہیں, جبکہ آپ خود وہاں لے جانا ہو مریض کو, یا آپ کا بندہ خود لے جانا. اس یہاں پر رک کے ایک بات یہ ہے, غیر ضروری ٹیسٹاں لکھنا نہیں چاہیے ڈاکٹروں کو. پہلے کے ڈاکٹرز ایسا نبض پکڑ کے بول دیتے تھے, بلکہ آواز سن کے بول دیتے تھے کیا بیماریاں ہیں. اب کے ڈاکٹروں کو احتیاط 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 بول کے اس کے 10 سے 20 ہزار روپے ایکسٹرا ٹیسٹوں میں لگا دیں. تو غیر ضروری اس طرح سے ٹیسٹاں نہیں کرانا چاہیے. ادارۃ المباحث الفقہیہ کے تجاویز 1 منٹ میں سن لیجئے. ڈاکٹروں کی کمیشن سے متعلق ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت العلماء کی تجاویز. دواساز کمپنیاں اپنی دواؤں کی ترویج کے لیے ڈاکٹروں کو بلا مطالبہ کچھ انعام دیتی ہیں اور ڈاکٹرز دوا کو مفید سمجھ کر تجویز کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے, لیکن ڈاکٹر کے لیے اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں. وہ جو تحفہ دیتے ہیں اس کا مطالبہ درست نہیں. اسی طرح میڈیکل اسٹورز کو خاص مقدار میں دواؤں کی فروختگی پر کمپنیوں کی طرف سے جو انعام دیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ یا تو حد ثمن کے دائرے میں آتا ہے یا انعام کے دائرے میں آتا ہے. نمبر 3, آج کل ڈاکٹرز کی طرف سے مختلف بہانوں سے کمیشن لینے کے رواج کی وجہ سے علاج کئی گناہ سے گراں تر ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہے. جبکہ مریض کے لیے مفید تر دوا تجویز کرنا, حسب ضرورت ٹیسٹ کرنا, کسی اور معالج یا ہسپتال کو ریفر کرنا معالج کی ذمہ داری ہے. لہذا اس کا لیب, ہاسپٹل, میڈیکل اسٹورز اور وہ معالج جس کو ریفر کیا گیا ہے اس سے کمیشن لینا جائز نہیں. 4, اسی طرح ڈاکٹرز کا بلا ضرورت ٹیسٹ لکھنا یا غیر معتبر لیب کی طرف رہنمائی کرنا دھوکہ دہی اور خیانت کی بنا پر ناجائز ہے. ایک دو مسئلے ہیں. کوئی آدمی ڈگنوسٹک سینٹر کھولا نیا, لیکن روزانہ جیسا گراہک ہونا چاہیے گراہک نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ نیا جو ڈگنوسٹک سینٹر ہے انہوں کسی بھی ڈاکٹر کو کمیشن نہیں دے رہے, کسی بھی ڈاکٹر سے نہیں بات کریں. کسٹمر آیا تو میں ٹیسٹ کروں گا, نہیں تو بیٹھوں گا. اب 2 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 2 مہینے, 3 مہینے ہو گئے, لیکن ان کو زیادہ گراہک نہیں آ رہا. کیا ایسے مجبوری میں ڈاکٹر کو کمیشن دے سکتے؟ کیا کمیشن کیا رہا, وہ رشوت ہے. وہ بالکل رشوت مجبوری میں دے سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کا رشوت لینا جائز نہیں ہے. کمیشن پر چندہ کرنا ناجائز ہے. اس میں تفصیلی فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی موجود ہے. یہ سب آپ حضرات کے سامنے جو چند مسائل سنائے گئے ہیں, مفتی صاحب کی کتاب ہے کمیشن اور بروکری کے احکام, مفتی احمد اللہ نثار صاحب کی 300 صفحات کے آس پاس, اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. چندے کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ چندہ بالکل کمیشن پر نہیں کیا جا سکتا ہے. البتہ تنخواہ متعین کرنا چاہیے سفیر کی, چاہے وہ چندہ مسجد کا ہو یا مدرسے کا ہو, سفیر کی تنخواہ متعین ہو اور پھر کوئی ایک رقم بھی متعین ہو جائے کہ وہ مہینے میں اتنی رقم لانے کی کوشش کریں, اور وہ اتنی رقم لا لیتے ہیں
تو انعام کے طور پر تنخواہ کے اوپر ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے، یہ دارالعلوم کے فتوے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان علمی مجالس کا فیض عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔